یہ ایک دوسرے پہ ڈال رہے ہیں کہ قصور اس کا، لیکن سڑکوں محلوں میں کیا ہو رہا ہے؟ اب ہم ایک ایجیٹیشن کی طرف بڑھ رہے ہیں جیسا بظاہر نظر آ رہا ہے. پان کا کھوکھا نہیں چلتا 2 گولیاں چل جائیں بازار میں، یہ معیشت چلانے چلے ہیں. ایک طرف سے بلوچستان میں لڑ رہے ہیں آپ فضل الرحمان سے، الحمدللہ کی آپ سٹیزن شپ کینسل کر چکے ہیں. پختونخوا میں آپ لڑ رہے ہیں، سندھ میں آپ آصف زرداری سے لڑ رہے ہیں، یہاں آپ نواز شریف سے لڑ رہے ہیں. اور اس کے ساتھ یہاں کسی کو پرواہ نہیں ہے کہ امت شاہ جو ان کی یعنی مرکزی ان کا وزیر ہے انڈیا کا، وہ کہہ چکا ہے کہ 15 نومبر کے بعد ہم 2 فرنٹ کھول سکتے ہیں. یعنی چائنا سے اگر ہیومیلیشن ہوتی ہے پاکستان کی کاسٹ پورا کر لیں. ہمارے فوج کے پروفیشنل کہہ رہے ہیں کہ جنگ کا حقیقی خطرہ موجود ہے. ٹرمپ کے الیکشن میں 4 ہفتے سے اب کم رہ گئے ہیں. وہ یعنی آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کا بائی پولر آدمی ہے، وہ افغانستان میں کچھ یعنی ایڈونچر کر سکتا ہے. فرقہ پرستی کے مظاہر آپ دیکھ چکے ہیں سڑکوں راستوں گلیوں میں کیا ہیں. فرانس میں ایک ابھی آپ نے دیکھا کہ ایک پاکستانی نے خنجر سے سویلین کو ہلاک کیا، اور اس کے والد کا انٹرویو ہو چکا ہے جو وہاں چل رہا ہے، جس میں اس کا والد فخر کا اظہار کر رہا ہے. وہ بندہ قاتل بھی فخر کا اظہار کر رہا ہے کہ اس نے بالکل ٹھیک کیا. نہ یہاں فارن منسٹر کو پرواہ ہے، نہ یہاں کوئی یعنی جو زلفی بخاری ہے جس کا یہ کام ہے، نہ اس کو پرواہ ہے کہ اب یورپ میں رہنے والا لیبر اسٹوڈنٹ. اس واقعے کے بعد وہاں جو بحث کھلی ہے وہ یہ ہے کہ اگر یورپ میں کسی بھی بندے نے کوئی بھی مذہبی فکر ایسی بات کر دی جو پاکستانی مذہبی فکر کو گزری، تو ان کے عقیدے کے مطابق کوئی بھی شخص کسی بچے عورت کو مار کر انتقام لے سکتا ہے. یہ ہماری ریپوٹیشن وہاں بن رہی ہے. آپ نے یہ بحث کہیں دیکھی یہاں پہ حکومت میں؟ آپ نے کسی کو فرینچ ایمبیسڈر کو ہم نے بلایا ہو، کوئی منافقت ہی کر لیں وہ بھی نہیں کر سکتے. تو یہ ہے بیسیکلی چوں چوں کا مربع. اور یہ چوں چوں کا مربع مجھے دور دور تک اس میں ابھی جو ہے نا وہ کلیئرٹی، یہ جو نواز شریف صاحب کی تقریر ہے اس کو میں ایڈمائر کرتا ہوں، اصولی طور پہ بہت اچھا کیا، لیکن سویلین سپرمیسی اور کانسٹیٹیوشن کی جو یعنی اس کی جو سرپرستی ہے آئین کی، یہ نواز شریف اس وقت اس لیے کر رہے ہیں کہ اس کے بینیفیشری وہ ہیں. اگر ان کو یہ شک ہو جائے کہ سویلین سپرمیسی کا لیڈر اس وقت کوئی اور ہے تو یہ بیانیہ پھر تبدیل، مطلب ہمارے ہاں یہ جو ہے نا آرٹیفیشل باتیں، ہم اسی کے عادی ہیں. ہماری اپنی سچائیاں ہیں، ہماری اپنی تاریخ ہے، ہم لٹو کی طرح گھوم رہے ہیں اور ہم ایسے ہی رہیں گے اگلے 1000 سال. مجھے اس میں کوئی امید ہے مجھے آگے دور دور تک نظر نہیں آ رہی. کسی دوسرے نے باہر سے آ کے ہمارا فیصلہ کر دیا تو کر دیا، ہم ناکام ہو چکے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، ہم یہیں گھوم رہے ہیں. اور وہ جو شعر ہے نا منیر نیازی والا کہ حرکت تیز تر ہے اور سفر آہستہ آہستہ، وہی والا مجھے نظر آتی ہے کہ منیر سے ملک پہ جی 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 دائرے کا سفر ہے. جی جی بالکل بالکل. مطلب کہ یہ سسٹم اتنا کرپلنگ ہو گیا. نہیں، آپ سسٹم کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو دیکھیں، انہیں دنیا کی تمام سہولت ملتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور نہ صرف یہاں پہ سہولت ملتی ہے، امریکہ میں کاروبار کرنے کی سہولت دیتا ہے یہ سسٹم تھا تو اس نے اتنے سارے ان کو ارب روپے کا موقع فراہم کیا ہے نا سر. تو سسٹم تو موجود ہے، لیکن یہ چل کیوں نہیں پا رہا؟ یہ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں، یہ کرائسس کس چیز کا؟ ایک جنرلی ہم بچوں کو جب کانسیپچول کلیئرٹی دیتے ہیں اسٹوڈنٹس کو، تو ایک ان کو ٹرمینالوجی کولونائزیشن کے پروسیس کے بعد جو ڈی کولونائزیشن ہوا، اس میں ایک ورڈ استعمال ہوتا ہے، آئی ایم شیور آپ بھی اس حوالے سے مجھ سے اگری کریں گے، کلونیل لیگیسی کا. تو پاکستان کے اندر جو کلونیل لیگیسی ہے، جس میں انسٹیٹیوشنل ٹرانسفارمیشن ہو جانی چاہیے تھی، شروع میں ہو جانی چاہیے تھی. انڈیا میں 2 سال کے اندر آئین بن گیا، ہمارا 9 سال تک نہ بنا، اور جو بنا اس کے تحت الیکشن نہ ہوئے، اور الیکشن کی بجائے 2 سال بعد اس کو سسپینڈ کر دیا گیا. تو پاور سرکل جو ہے، پاور سرکل نے پاور اپنے چاروں طرف ہی گھما پھرا کے رکھی ہے. جس طرح ناجی صاحب بات کر رہے تھے کہ مطلب ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم نے کون سے سسٹم کو نمبر 2 ڈیموکریسی لے کے چلنی ہے یا ڈکٹیٹوریل رجیم چلانے ہیں. بھئی میں سمجھتی ہوں کہ نہ نمبر 2 ڈیموکریسی چل سکتی ہے، وہ اس وقت موجود ہے ہمارے پاس جو اس وقت ڈیموکریسی ہے وہ ایک ڈیموکریٹک ارینجمنٹ ہی ہے نا، اس کے علاوہ پریکٹیکل ڈیموکریسی تو نہیں ہے، سول کی کوئی بات تو نہیں ہے. ایک ٹوٹلی ڈسکنیکٹڈ رجیم ہے. وہ ڈسکنیکٹڈ رجیم جو ہے عوام کے ساتھ وہی کر رہا ہے جو بھی آپ بھی ایکسپلین کر رہے تھے. بالکل ٹھیک ہے. ظاہر ہے کہ جو آپ نے 3 محاذ والی بات کی ہے، ایسٹ ویسٹ اور انٹرنل والی، انیک ناجی صاحب آپ نے اپنی پچھلی گفتگو کے اندر اس حوالے سے 3 محاذ والی بات نہیں کی تھی. یہ ایک اور کرائسس ہے جو ہمیں کنفرنٹ کر رہا ہے. ریاست کے جوڑوں میں سے باقاعدہ چرچراہٹ کی آوازیں آ رہی ہیں سر، اگر آپ غور فرمائیے تو. ہم جی 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 گفتگو کیجیے گا. جی بات یہ ہے کہ ایک تو وہی ہمارا جو ڈبل مائنڈ، یعنی 73 سال سے ہم چونکہ یہ طے نہیں کر سکے کہ ہمیں گورننس کا ماڈل کون سا سوٹ کرتا ہے، تو اسی طرح سے ظاہر ہے کہ ہم یہ بھی طے نہیں کر پائے کہ ہماری فارن پالیسی کیا ہونی چاہیے کیا نہیں ہونی چاہیے. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ دنیا ہمارے بارے میں جو سوچ رہی ہے، یونائٹڈ نیشنز کا بھی جو اجلاس ہوا، آپ کو جانتے ہیں، آپ کے علم میں کہ ورکنگ گروپس ہوتے ہیں مختلف، وہاں پہ ایک ورکنگ گروپ جو مائنڈ میکنگ میں بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں،
وہاں پہ ایک گروپ نے وہاں پہ چارج شیٹ پاکستان پہ لگائی ہے، اور وہ 2 منٹ کے اندر انہوں نے 5 ایسی مثالیں گنائی ہیں کہ یہ موجودہ جو حکومت ہے، عمران خان کا نام اور شاہ محمود قریشی کا نام لے کر انہوں نے بتایا ڈیٹس کے ساتھ کہ ان لوگوں نے مانا ہے کہ ہمارے پاس ہمارا یہ ٹیررسٹ، ہمارے پاس فلاں ٹیررسٹ موجود ہے، فلاں ٹیررسٹ موجود ہے۔ عمران خان کی تقریر کا یہ حوالہ بھی دیا ہے کہ اسامہ کو انہوں نے شہید قرار دیا ہے۔ اچھا، اب یہ شکایت تو پہلے سے 18-20 سال سے ہے کہ دہشت گردی کی، مطلب ان کی جو مغرب کی شکایتیں ہیں، ہم بھی مانتے ہیں کہ ہمارے یہاں پرابلم ہے۔ پہلے تو یہ معاملہ اور تھا، اب اس میں نئی ڈائمنشن جو آئی ہے وہ ہے چائنیز اور امریکن، اور یعنی جو کانفلکٹ جو جیسے جیسے بڑھتا چلا جائے گا ویسے ہمیں یہ طے کرنا ہوگا کہ آپ نے جانا کہاں ہے۔ یعنی امریکہ سے بھی پیسہ چاہیے کیونکہ وہ چین نہیں دیتا، چین سے سپورٹ وہ والی چاہیے جو امریکہ نہیں دیتا۔ تو یہ جو ہے نا 2 کشتیوں کی سواری، اس کے نتائج بندہ اس میں ادھڑ جاتا ہے۔ اب افغانستان میں تو سٹیبلٹی کیا نہیں ہے، افغانستان کا کیاؤس ہمارے ہاں پہلے بھی امپورٹ ہوا ہے اور آگے یہ مزید امپورٹ ہو سکتا ہے۔ جو گفتگو رضی صاحب آپ بتائیے کہ ہو رہی ہے، فضل الرحمان کی تو ایک تقریر ہے جو ہم دکھا نہیں سکتے، یہ تو فضل الرحمان ہے، اس کے ورکر کیا کہہ رہے ہیں، پی ٹی ایم کیا کہہ رہی ہے، اچھا اور پھر ہمارا رد عمل اس پہ کیا ہے۔ تو بیسیکلی یہ جو ہے نا اشرافیہ سے یعنی کنٹرول واپس عوامی حکومت، یا یعنی جن لوگوں کو جمہوریت میں بھی ہم اپنے نمائندے کہتے ہیں، ایک ارب پتی ایک مزدور کا کیسا نمائندہ ہو سکتا ہے؟ ایک جعلی ہم یعنی جھوٹ بول کر ہم یقین کیے ہوئے ہیں نا کہ ہمیں یہ اوپر سے ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ 27 رمضان کو چونکہ پاکستان بنا ایسے کچھ ہوگا نہیں، ڈھاکہ فال کو ہم بھول چکے ہیں۔ یعنی ہماری اجتماعی یادداشت کی جو محرومی آپ دیکھ لیجئے کہ ہم بھولتے کس طرح سے اپنے سبقوں کو۔ اور یہ چین اور ویسٹ کا جو چل رہا ہے، اس میں ہم ڈیفنس کے لیے تو ڈیپینڈ کر رہے ہیں، چین اپنا یار ہے، اس پہ جان سارا ہے، انڈیا کو وہ مارتا ہے، ہم بھنگڑے ڈالتے ہیں۔ لیکن جو پیسہ آپ نے آئی ایم ایف سے اور ورلڈ بینک سے لینا ہے، فاٹف ہمیں بیٹھا گھور رہا ہے، ان کی کنڈیشنز ہم نے میٹ کرنی ہے۔ ابھی جو آئی ایم ایف نے تیسری وہ قسط ریلیز کرنی ہے، آپ جانتے ہیں، وہ کہتے ہیں بجلی اور گیس سے سبسڈی بھی ہٹا دو۔ اکانومی ایک طرف سے شرنک کر رہی ہے، انفلیشن بڑھ رہی ہے، لا اینڈ آرڈر انفورس کرنے کے لیے اسٹیٹ سٹرکچر چاہیے نا، جس کا آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ ان کے تو اپنا وہ، تو پھر یہ ہے وہ ڈومز ڈے، یعنی جہاں نظر آتا ہے کہ یہ بیسیکلی ہم اس طرف سلیپ واکنگ ایک پوری قوم کر رہی ہے۔ اور میں اپنی بات کا اختتام یہاں پہ کرتا ہوں کہ آپ دنیا کے کسی بھی ملک کی مثال لے لیجیے رضی صاحب، ایک ناجائز قبضہ ہو یا جائز قبضہ ہو کسی گھر کا، کسی دکان کا، اس کو چھڑوانے کے لیے وہ بندہ زندگی یعنی مرنے مارنے پہ تیار ہو جاتا ہے۔ اشرافیہ سے اگر آپ نے حقوق لینے ہیں تو اسی قوم کو حقوق ملے ہیں جس نے تاریخ کے میدان میں لڑائی لڑی ہے، اور 73 سال سے ہم یہ لڑائی نہیں لڑ سکے۔ میں نہیں جانتا کہ آگے بھی لڑ پائیں گے یا نہیں لڑ پائیں گے۔ بالکل ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، ہم ظاہر ہے کہ وہ پھر اسی ڈسکشن میں آ گیا کہ کرائسس کس نیچر کا ہے، لیکن کمنگ بیک ٹو افغانستان جو ہے، ہم نے پہلی دفعہ ہم یہ کہہ رہے ہیں، ہمارا دفتر خارجہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے یہ انہیں باور کرایا ہے کہ جی ہمارا کوئی فیورٹ نہیں ہے، طالبان بھی ہمارے فیورٹ نہیں ہے۔